السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر ایک نیو اسلامک سٹوری۔ سلطان نور الدین جنگی۔ سلطان نور الدین جنگی 17 شوال سن 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ بڑے ہی نیک اور بہادر اور عبادت گزار انسان تھے۔ اپنے والد امام الدین جنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے۔ صدقہ اور خیرات بھی خوب کیا کرتے تھے۔ بڑے ہی امانت دار اور قناعت شعار انسان تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیں۔ جب بیوی نے ان کو کہا کہ یہ کم ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے، میں تو محض خزانچی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی اور سن 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے سن 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد نور الدین سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ کہنے لگے، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا تھا، جس میں سرکار مدینہ نے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین جنگی کو سکون کہاں تھا۔ انہوں نے چند ساتھیوں اور سپاہیوں کو لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے والے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص اور عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ صرف ان کے چہروں کو دیکھتے، مگر آپ کو کوئی چہرہ نظر نہیں آیا۔ اب سلطان کو فکر ہو گئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا ہو؟ ان کو جواب ملا کہ مدینہ رہنے والے میں تو کوئی بھی نہیں، مگر 2 مغربی مسافر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ لوگ کافی وقت سے مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش جتائی۔ دونوں مسافر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور کچھ ضرورت کی چیزیں۔ ایک دم سے سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصہ اور غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اپنے دونوں مسافروں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کافی پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا اور اسی وقت دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ سلطان روتے ہوئے جاتے اور کہتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ایتہاسک فیصلہ۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ تمام ایسی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ سلطان نے انجینئر بلائے اور قبر مبارک کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے وہاں پر بڑی کھائی بنا دی گئی اور اس میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ شیشے کی خندق اور کھائی آج بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔